اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت سلمان فارسی جب گورنر تھے تو کس وجہ سے مزدور بن گئے، اس کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سب سے معمر تھے۔ ایک قول کے مطابق ان کی عمر 250 سال اور دوسرے قول کے مطابق 350 سال تھی۔ یہ فارس کے شہر رام ہرمز کے مضافات میں قصبہ ہائی کے رہنے والے تھے۔ آپ کا تعلق شاہان فارس کے خاندان سے تھا۔ نام سلمان تھا، کنیت ابو عبداللہ، اور اپنے آپ کو ابن الاسلام کہتے تھے۔ آپ اپنی نیک طبیعت کی وجہ سے سلمان الخیر کے لقب سے بھی مشہور تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں فارس سے نکلا، کئی تکالیف برداشت کی، 10 مرتبہ سے زیادہ فروخت ہوا، آخر بنو قریظہ کے ایک یہودی کے ہاتھ آیا اور اس کے درختوں کی دیکھ بھال کی ڈیوٹی میرے سپرد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر قباء میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں قیام پذیر ہوئے، فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھ کر کام کر رہا تھا اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے آ کر کہا، خدا بنی کیلا یعنی انصار کو ہلاک کرے کہ وہ قباء میں ایک شخص کے گرد جمع ہیں جو مکہ سے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نبی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مجھے ایسی کپ کپی آئی کہ میں اوپر سے نیچے اپنے آقا پر گرنے والا تھا۔ گویا آپ کی آمد نے مجھ پر ایک وجد کی کیفیت طاری کر دی۔ وہ دونوں یہودی میری یہ کیفیت دیکھ کر تعجب کرنے لگے۔ بہرحال میں درخت سے نیچے اترا اور اس یہودی سے کہا کہ مجھے بھی یہ خبر سناؤ۔ اس بات سے میرے آقا کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو میں چپ ہو گیا، لیکن رات کے وقت میں اپنا سب کچھ لے کر قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے پاس کچھ نہیں، لہٰذا میں اپنی یہ ساری پونجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کے لیے صدقہ کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ آپ نے خود تو صدقہ لینے سے انکار فرما دیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سے فرمایا کہ آپ لے لو، اور میں مشرف باسلام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے کی زندگی کے مختلف نشیب و فراز دیکھے، غریبی دیکھی اور تونگری بھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں آپ مدائن کے گورنر مقرر ہوئے۔ گورنری کے اس زمانے میں جب کہ ہر قسم کے خدم و خشم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر ہو سکتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی نہایت سادگی سے بسر کی۔ تواریخ میں ان کی زندگی کا یہ محیر العقول واقعہ منقول ہے، وہ ناظرین کے باعث حیرت بھی اور موجودہ عامدین یعنی حکمران حکومت کے لیے باعث عبرت بھی ہے۔ ایک مرتبہ شام کا ایک تاجر کچھ سامان لے کر مدائن آیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام آدمی کی طرح سڑک پر جا رہے تھے۔ شام کے تاجر کے پاس سامان کچھ زیادہ تھا اور اسے سامان اٹھانے کے لیے ایک مزدور کی ضرورت تھی۔ اس نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مزدور سمجھتے ہوئے ان سے کہا کہ یہ میرا سامان اٹھا لیجئے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ گٹھڑی اٹھا لی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی منزل کی طرف چلنے لگے۔ راستہ میں مدائن کے لوگوں نے انہیں بوجھ اٹھائے دیکھا تو اس شامی تاجر سے کہا کہ یہ تو مدائن کے گورنر ہیں۔ یہ سن کر اس تاجر کو بہت تعجب ہوا اور وہ اس بات پر شرمندہ بھی ہوا کہ اس نے گورنر مدائن کو اپنی گٹھڑی اٹھوائی۔ اس نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس گستاخی کی معذرت چاہی اور درخواست کی کہ وہ بوجھ اتار دیں، لیکن سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے ایک نیکی کی نیت کی ہے، جب تک کہ وہ پوری نہ ہو یہ سامان نہیں اتاروں گا۔ چنانچہ وہ تاجر کی منزل تک وہ سامان پہنچا کر واپس آئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 88 سے لیا گیا ہے۔
ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔